السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ دیکھیے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جتنے لوگ یہاں آتے ہیں نا اس سے زیادہ شاید لوگ اس کو دیکھتے ہیں۔ اسی میرے یہاں اس دن جو اس سے پہلے ہفتے میں کلاس وضو ارتماسی کا مسئلہ تھا، اس میں ایک آدمی کا فون آیا، کہنے لگا مولانا ذرا اس کو پھر سے بتائیے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ بہرحال ہم لوگ بھلے اس کو اہمیت نہ دیں کہ یہیں موجود ہے، اور جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں اور جاننا چاہتے ہیں دین کو، وہ لوگ کہاں کہاں دیکھیے اب یہ کہاں معلوم کہاں ڈھونڈتے ہوں گے، کہاں بیچارے پاتے ہوں گے، بہرحال ان کو لنک بہرحال ملا ہوگا کہیں سے۔ تو ایسے لوگ استفادہ کر رہے ہیں، اپنے دین کو، اپنے ایمان کو، اپنی شریعت کو مضبوط کر رہے ہیں۔ خوب آئیے پھر سے اس کو کہہ دیتے ہیں، اس لیے کہ ممکن ہے وہ جس نے اس کے بارے میں پوچھا اس کے کچھ سوالات رہ گئے ہوں، یا شاید ہمارے کہنے میں کچھ کمی رہ گئی ہو، سمجھانے میں نہ سمجھا پائے ہوں۔ وضو کا کہ السلام علیکم، وضو دو طرح سے کیا جا سکتا ہے، جیسے غسل دو طرح سے کیا جا سکتا ہے، ایک ارتماسی، ایک ترتیبی۔ ترتیبی وہی ہے یعنی غسل اگر کر رہے ہیں تو پہلے سر اور گردن دھویا جائے، پھر داہنا حصہ آدھا دھویا جائے، پھر بایاں حصہ آدھا دھویا جائے، اسے کہتے ہیں غسل ترتیبی۔ ارتماسی ایسا ہے کہ صرف مثلا غسل جمعہ کرنا ہے، ارتماسی اسے جمعہ میں کرتا ہوں قربتاً اللہ، اور حوض کے اندر یا ندی کے اندر ڈوب جائیے ایک ساتھ، پورا بدن پانی میں چلا گیا، ہو گیا کچھ، اب اس کو کرنا نہیں۔ خوب یہ ارتماسی کہلاتا ہے۔ وضو بھی ایسے ہی ہے۔ وضو کو آپ کہا اس دن بتا رہے تھے، ٹوٹی کھولیے اور اس کے بعد نیت کیجئے، چہرے پانی ڈالیے، ہاتھ دھوئیے، دھولیے، مسح کیجئے، وضو ہو گیا۔ اس کے بعد ارتماسی میں کہہ رہے تھے، ارتماسی میں کہا کہ یہ ارتماسی صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو لوگ ترتیبی نہ کر پاتے ہوں۔ ہم نے کہا بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ارتماسی صرف وہ لوگ کریں جو ترتیبی نہ کر پائیں نا۔ ارتماسی عام وضو کی طرح ہے، جیسے غسل میں چاہے آپ سر گردن دھوئیے، داہنا حصہ اور بایاں حصہ دھوئیے، ویسے ہی ہے آپ حوض میں جا کے ڈوب جائیے۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں، نہ شریعت نے کہا کہ وہ بہتر ہے وہ بہتر نہیں، نہ، دونوں برابر کے ہیں۔ چاہے آپ یہ جو آپ کے پاس امکانات ہو، جیسا ٹائم ہو، جیسا امکان ہو، حوض ہو کہ نہ ہو، ندی ہو کہ نہ ہو، دور جانا، جیسا آپ کے پاس سہولت ہو، ایسے ہی وضو میں بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ترتیبی وضو کرنا جو عام طور سے لوگ کرتے ہیں گھروں میں، ٹوٹیوں میں لوٹے سے پانی جیسے بھی لیتے ہیں، یہ شریعت کہنا یہ نہیں کہ شریعت کہتی ہے کہ یہ پہلے جب یہ نہ ہو پائے تب مثلاً وہ نا، جیسے ہم ہی کو اگر وضو چاہیں ترتیبی کرتے ہیں جیسے ویسے کریں، یا ارتماسی کر لیں کہ پانی اس کو ڈبا لیں، اس کے اندر اس کے اندر کوئی برتن ہو، اس کے اندر ہاتھ اس کے اندر ڈال کے نکال لیے، یہ ہاتھ ڈال کے نکال لیے، ہو گیا، ٹھیک ہے، مسح کر لیا۔ تو یہ کسی ایسے انسان کے لیے نہیں ہے کہ جو ترتیبی نہ کر پاتا ہو وہ کرے، نہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو کر پاتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے۔ ہم نے کہا لوگ یہ نہ سمجھے کہ وہ اس صورت میں ہے۔ یہ اس دن کی بحث سی، شاید یہ سوال رہ گیا ہو یا کچھ ذہن میں چیز اگر رہ گئی ہو تو برطرف ہو جائے، اس لیے کہا۔ خوب لوگوں کے درمیان یہ چیز مشہور ہے، اور لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ وضو کو پہلی بار دھلنا، یعنی چہرہ ہو چاہے ہاتھ ہو، ایک بار دھلنا، پہلی بار دھلنا واجب ہے، دوسری بار دھلنا مستحب ہے، تیسری بار دھلنا حرام ہے۔ یہ لوگوں کے درمیان مشہور ہے، جبکہ دوسری بار دھلنا مستحب نہیں ہے۔ کیا ہے؟ شریعت میں مستحب نہیں آیا کہ دوسری بار دھلنا مستحب ہے، نہ، دوسری بار دھلنا جائز آیا ہے۔ یعنی ایسے ہے، ایک بار ہم نے وضو کے لیے پانی لیا اور چہرے کو دھلا، ٹھیک، اب پوچھا گیا سوال امام سے
امام سے یہ سوال پوچھا گیا کہ یہ وضو کے لیے ہم نے پانی لیا، چہرے پہ ڈالا، بال اگنے کی جگہ سے لے کے یہاں تک ہم نے پانی کو پہنچا دیا، وضو ہو گیا؟ امام نے کہا ہاں۔ پھر اسی نے سوال یہ کیا کہ دوبارہ ہم پھر اگر پانی ڈالیں تو یہ کیسا ہے؟ امام نے کہا جائز ہے۔ بس دیکھیے، مشہور یہ ہے کہ دوسری بار پانی ڈالنا مستحب ہے، جبکہ شریعت میں مستحب نہیں آیا ہے۔ امام کے جواب میں صرف اتنا آیا ہے کہ دوبارہ پانی ڈالنا جائز ہے۔ تیسری بار پانی ڈالنا اور تیسری بار دھلنا، پانی ڈالنا بھی ابھی کہیں گے، تیسری بار دھلنا حرام ہے۔ اب دھلنے میں بھی دیکھیے، پانی ڈالنا اور دھلنا دو چیز ہے، ٹھیک ہے؟ آپ وضو کے لیے پانی لیتے ہو چلو میں، اور اس کے بعد نیت کرتے ہو وضو کرتا ہوں، اور اس کے بعد چہرے کے اوپر آپ ڈالتے ہو، ٹھیک؟ اس کے بعد پانی کو چاروں طرف آپ پہنچاتے ہو، ٹھیک ہے؟ یہاں کہ چوڑان میں کہا کہ جب وضو بتا رہے تھے، یہاں اس ہاتھ بیچ والی انگلی کے اور یہ انگوٹھا، اس کے درمیان چوڑائی آ جائے، یہی واجب ہے، ٹھیک ہے؟ بقیہ جو حصے دھلے جاتے ہیں وہ مستحب ہے، ثواب، ٹھیک ہے؟ یہ واجب کی مقدار آپ پانی پہنچاتے ہو، یہ اگر پہنچا دیا آپ نے اتنا پانی، یہ آپ کا وضو ہو گیا۔ اب اگر دوبارہ دھلنے کو کہتے ہیں، دوبارہ دھلنا جائز ہے، یعنی پھر آپ اسی طریقے سے پانی لیجئے اور پھر چہرے پر ڈالیے اور پھر اسی جیسے پہلے دھلے تھے پھر ویسے ہی دھلیے، ٹھیک؟ یہ دھلنا کہلائے گا، دو بار دھل لیا آپ نے۔ اب اگر تیسری بار پھر پانی لیتے ہیں اور پھر ڈال کے اور پھر ویسے ہی دھلتے ہیں، یہ ہو جائے گا حرام، یعنی وضو ختم ہو جائے گا، باطل، ٹھیک ہے؟ اب سنیے، کبھی کبھی دھلنا اور پانی ڈالنے میں فرق کیا ہے؟ پانی آپ لیجئے، وضو کرتا ہوں قربتاً اللہ، ایک مرتبہ ڈالے، پھر پانی لے کے 2 دفعہ 3 دفعہ ڈال کے اب دھل رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں۔ یہ 3 بار ہم نے ایک ہی دفعے میں ڈال لیا، اور اب دھلنا ایک بار ہوا ہے۔ کیا ہوا؟ دھلنا ایک بار ہوا ہے۔ پانی کتنی دفعہ ہم نے ڈالا؟ 3 بار، ممکن 4 بار، 4-5 چلو گرمی ہے، مثلاً گرمی ہے، آئے وضو کرنے جا رہے ہیں، ہم نے پرٹی کھولا، وضو کرتا ہوں واجب قربتاً اللہ، 2 3 4 5 ڈال کے اب جو ہے اس کو پہنچا رہے ہیں، یہ ایک بار مانا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں کیا ہوا؟ ہاں، دھلنا اور پانی ڈالنا دونوں الگ الگ ہے۔ پانی ڈالنا آپ 10 بار ڈالیے، دھلنا ایک بار حساب ہوگا۔ 3 بار دھلنا حرام ہے، تیسری بار پانی ڈالنا 3 بار نہیں۔ لہٰذا اگر کوئی ہاتھ پانی ڈالنا ہے، پانی ڈالا ہاتھ پہ، 1 2 3 بار ڈال دے، 4 بار ڈال دے، اب یہ دھل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو کر رہا ہے عمل، یہ دھل رہا ہے، یہ ایک بار ہوگا۔ ایسے تیسری بار اگر کرتے ہیں وہ حرام ہے۔ سمجھ گئے کیا ہوا؟ بس پانی ڈالنا اور دھلنا الگ الگ ہے۔ ڈالنا 10 بار آپ ڈال سکتے ہو پانی، دھلنے کو 3 بار نہ ہو پائے، 2 بار صرف، یعنی دوبارہ جائز ہے، تیسری بار حرام ہے۔ یہ دھلنے کے سلسلے سے کہ وضو میں جو چیزیں دھلی جائیں۔ بعض لوگ وضو کی مقدار کو بیان کرتے ہیں کہ کتنی دیر میں مسح کیا جا سکتا ہے پانی ڈالنے کے بعد، کہتے ہیں 7 قدم۔ دیکھیے، شریعت میں کوئی 7 قدم اور 9 قدم نہیں آیا ہے۔ کہتے ہیں کہ وضو آپ چہرے پانی ڈالے، ہاتھ دھلے، بایاں ہاتھ دھلے، دھلنے کے بعد اب جب مسح کرنا ہے، کہتے ہیں کہ 7 قدم آپ چل سکتے ہو، اس کے بعد مسح کر سکتے ہو۔ 7 سے 8 9 قدم اگر چل گئے تو آپ کا مسح نہیں ہوگا، جبکہ شریعت میں کوئی ایسی مقدار نہیں ہے۔ ہاں، صرف ایک چیز شریعت نے بیان کی، وہ کیا؟ اتنا فاصلہ نہ ہو جائے کہ پانی جو آپ کا ہے جس سے مسح کرنے جا رہے ہیں یہ سوکھ جائے، خشک ہو جائے، بس وہ 10 قدم میں سوکھ جائے کہ 3 قدم میں سوکھ جائے۔ گرمی ہو اگر تو کیا ہے، 10 نہیں بلکہ 3-4 قدم آپ چلنے میں، چونکہ لو چل رہی ہے مثلاً، سوکھ جائے گا۔ وہاں آپ کو فوراً، یعنی جیسے آپ فارغ ہوئے، اس بائیں ہاتھ کو دھل کے ختم کیا، ایسی تری بچی، اگر 1-آدھا منٹ بھی اگر چھوڑ دیں گے، اس کو دیر کریں گے تو یہ ہاتھ سوکھ جائے گا، آپ کے لیے پانی نہیں بچا ہے مسح کرنے، وہاں تو فوراً۔ اسے کہتے ہیں موالات۔ موالات واجب میں سے ہے، یعنی کیا؟ یعنی ایک کے بعد ایک دھلنا،
यानी इतनी देर मवालात कितनी देर हो, चेहरा धुलने के बाद हम कितनी देर तक छोड़ सकते हैं कि दाहिना हाथ धुले, कितनी देर तक दाहिना हाथ छोड़ने के बाद बायां हाथ छोड़ सकते हैं धुलने के लिए, फासला कितना हो सकता है, शरीयत कितनी मवालात की रियायत हो। यानी क्या, यानी जिस वक्त आप दूसरे को धुलने जा रहे हैं पहला वाला सूख ना जाए, इतना ही बस, ये मवालात है। पाए दर पाए जिसको आप कहते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक का मतलब फटाफट ना। आजकल ठंडक है, आज एक आध 2 मिनट में हमारे पानी नहीं सूखेगा। आप 2 मिनट चेहरे पानी डाल के 2 मिनट जाइए वो कैलेंडर में पढ़ भी लीजिए क्या हुआ है, आके फिर दाहिना हाथ धुल लीजिए, हो जाएगा, मवालात नहीं टूटेगी। मवालात है, मगर गर्मी में ये चीज़ नहीं हो पाएगी, जल्दी करना पड़ेगा। क्योंकि अगर जितनी देर में आप जाएं कैलेंडर पढ़ने, डेट देखने में, उतनी देर में क्या है, चेहरा खुश्क हो गया, अब आप आ रहे हैं, ये आपका वजू फिर से करना पड़ेगा। फिर चेहरे पर पानी डालिए, फिर दाहिना हाथ, फिर बायां हाथ। समझे क्या हुआ, बस एक के बाद एक धुला जाए। बस फासिला 10 कदम को हम कह रहे थे, 7 कदम और 10 कदम, ये सब शरीयत में कुछ नहीं है। मकदार शरीयत ने वही बयान की है कि दूसरा वाला हिस्सा जिस पे आप जा रहे हैं वजू करने के लिए, पानी डालने के लिए, उससे पहले वाला सूख ना चुका हो, वह तो नहीं है। गुस्ल में ऐसा कुछ भी नहीं है, गुस्ल में मवालात नहीं है। आप गुस्ल करने जा रहे हैं मसलन जुमे के दिन, जुमे का गुस्ल करना है, आप चेहरे पे पानी डाल, वो सर और गर्दन पे पानी डाल चुके हैं, आधा हिस्सा धुल चुके हैं, तब तक कोई फ़ोन आ गया, अब चले जाइए। फ़ोन पे बात करने वाले ने 1.5 घंटे बात किया, हो जाएगा, यानी सब सूख उग गया, पानी हो जाता बदन पे। ठीक, आज के ठंडक में तो कोई 1.5 घंटे बैठेगे ना, बस कह रहे हैं अगर गर्मी हो सूख जाए, ख़त्म हो जाए, अब फिर आइए, वही आधा हिस्सा जो बचा है वही धुल लीजिए, आपका गुस्ल हो जाएगा। उसमें कोई देरी और जल्दी और पै दर पै की शर्त गुस्ल में नहीं है, वज़ू में सिर्फ है। खूब आएगी गुस्ल की बहस आएगी तो वहाँ कहेंगे। ये मवालात इसे कहते हैं कि एक के बाद एक धोया जाए। बाज़ लोग वज़ू से पहले आपने देखा हो हाथों को यहाँ से धुलते हैं, गट्टे से जिसे कहते हैं, पानी लेते हैं पहले, ठीक, ये धुलते हैं। बाज़ लोग इसको धुलना इतनी ताकीद से इसे धुलते हैं कि जैसे वाजिब है, यानी उसके बगैर लगता है वज़ू नहीं होगा। जबकि ये आपका हाथ धुलना यहाँ से ये मुस्ताहब है, यानी आप न धुलिए तो आपके वज़ू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सीधे अभी यहाँ से उठे, हम वज़ू करना है, हमको नमाज़ पढ़ना मसलन, वो अभी उठे गए, उसके नीचे हाथ डाल, कुछ नहीं, ये हाथ धुलेंगे ना, कुछ नहीं, हाथ डाला, चुल्लू में पानी लिया, वज़ू करता हूँ, वज़ू कुर्बत नहीं डाला, अल्लाह अकबर, इसको धुला, इसको धुला, इसको धुला, मसा किया, सर का ख़त्म हो गया। ज़रूरी नहीं वो हाथ धुलना, ठीक, मुस्ताहब है। हो, ये बाज़ लोग इसलिए कह रहे हैं कि बाज़ लोग इतनी ताकीद से उसे धुलते हैं कि अगर इसको नहीं धुला तो वज़ू ही नहीं होगा, इसलिए कह रहे हैं। लिहाजा अगर कभी मसलन वक्त जल्दी है, यानी मसलन नमाज का वक्त नहीं, कहीं फंसे रह गए, नमाज को देखा, अरे यार 5 ही मिनट बचा हुआ है, नमाज पढ़ना है, जल्दी करना है, तो अब वहाँ क्या है, आइए और जब से 3 बार इसको धुलिएगा और 3 बार कुल्ली कीजिएगा और 3 बार नाक में पानी डालिएगा, तब से पता चला वो 1 रकत नमाज आपकी ले लेगा, यानी नमाज आपकी क़ज़ा में चली जाएगी उधर आखिरी रकत। लिहाजा वहाँ क्या कीजिए, वहाँ ये फ़ौरन फट से तेज़ी, आइए पानी खोलिए, वज़ू करो, वाजिब कुर्बत नहीं, मुँह पे डाला, हाथ पे डाला, फटा, मसक किया, ख़त्म, 1 रकत नमाज पा गए। जितनी देर में आप कुल्ली करोगे, कुल्ली करना मुस्ताहब है, नाक में पानी डालना मुस्ताहब है, हाथों को धुलना मुस्ताहब है, यानी ना किया तो आपसे वज़ू का कोई उससे मतलब नहीं है। हाँ कीजिए, जब वक्त है तो कीजिए, सवाब है, ले लीजिए सवाब, मगर जब ना हो तब के लिए, वाजिब अगर होगा तो कहें अरे पहले कुल्ली, पहले वो नाक में, पहले हाथ, पता चल तब से 2 रकत नमाज चली गई उतने में। समझ रहे क्या कह रहे हैं? हाँ, इसीलिए कहते हैं कि वाजिब वज़ू की मुस्ताहब, मुस्ताहब वज़ू यानी हाथ धुलेंगे 3 बार, हाँ, फिर 3 बार कुल्ली करेंगे, फिर 3 बार नाक में पानी डाल लेंगे, ये मुस्ताहबात में से। उसके बाद फिर चेहरे पर के वाजिब है। वाजिब वज़ू 3 चुल्लू, बिस्मिल्लाह, नियत किया, चेहरे पे डाला, दाहिने हाथ बाएं हाथ पे मसा किया, गए, वाजिब वाजिब, ठीक है। ये एक चीज़ है, इसलिए हमको मजलिस में जाना है, हम याद रहे, भूल जाते हैं कभी कभी। 5 मिनट और लेंगे, इसलिए कि हम 7:30 बजे बहरहाल उतना हो जाएगा।
مجلس والے اتنا جلدی نہیں کر دیں گے کہ نہیں مولانا کہاں رہ گئے آپ، نہیں ابھی ہے شرافت باقی. خوب بعض لوگ چھوٹا سا مسئلہ کہتے ہیں بڑا ہو جائے گا. جو لیٹرنگ بنی ہے وہاں جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. لیٹرنگ میں جانے سے وضو، مثلا وضو ہم نے کیا ہے، اب لیٹرنگ میں ہم گئے مثلا بل بدلنا ہے ہم کو لیٹرنگ کا، وضو کیا جائے بدل دیجئے، کیا ہوا؟ لیٹرنگ میں صرف جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ وضو کہاں ٹوٹتا ہے؟ کرنے سے. لیٹرنگ میں جب گئے آپ پیشاب یا پخانہ کیا تب، نہ کہ صرف آپ لیٹرنگ میں چلے گئے تو ٹوٹ گیا. اس لیے وہاں جانے سے نہیں ٹوٹتا ہے. ایک دوسرے، ارے یہ تو جلدی مچائے ہیں. خوب جی آ رہا جی جی ایک 5 منٹ میں آپ آئیے، ہم آ گئے. بس وہی دالان کے پاس. جی جی 10 جی ٹھیک آئیے. ٹھیک ہے، کم سے کم انہوں نے بتایا کہ ہم نے کہا 5 تو انہوں نے کہا کہ 10 منٹ بعد. اصل میں دیکھیے آپ نئے، آپ پہلے دن دکھائی دے رہے ہیں، ہم ایک ترتیب سے آ رہے ہیں. ہم آئیں گے، ابھی ہم نے کہا نا کہ غسل میں آئیں گے تو وہ بھی بتائیں گے، تو ہم ایک ترتیب سے آ رہے ہیں. ابھی اسی لیے یہ کلاس رکھا ہی گیا ہے، اسی لیے کلاس رکھا ہی گیا ہے کہ مجلس میں جو چیزیں جی نہیں کرتے، تو ہم نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ سب بیان کریں اور ہماری وجہ ضرورت. خوب بس دیکھیے، لیٹرنگ میں جانے سے وضو پر کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ لیٹرنگ انجام دینے سے پیشاب کیجیے آپ وہاں، تب آپ کا وضو ٹوٹتا ہے، پھر آپ کو وضو کرنا ہوتا ہے. خوب بعض لوگ سمجھتے ہیں مثلا لیٹرنگ میں اگر وضو کرنا ہو، لیٹرنگ میں وضو کرنا ہو، وہیں پائپ ہے، وہ باہر ہی سے کھڑے ہو کے پانی وہیں سے مثلا لینا، وہیں کرنا ممکن ہے. دیکھیے آپ سمجھتے ہوں گے ہمارے یہاں اتنی جگہ ہے، بہت سی جگہوں پر شاید یہ دقت ہو کہ وہاں اتنا ہوتا ہی نہ ہو. بمبئی میں تو ہم زیادہ دیکھے نہیں ہیں، مگر جہاں دیکھیں وہاں کم ہے جگہ. بہرحال ممکن اور کم جگہ ہو کہ وہاں اسی لیٹرنگ میں ان کو ہاتھ بھی دھلنا ہوتا ہو، اسی میں جو ہے کیا کہتے ہیں ان کو ہاتھ منہ بھی دھلنا ہو، برش بھی کرتے ہوں، وہیں وضو بھی شاید کرنا ہوتا ہو. کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھے کہ اماں وضو کا پانی لیٹرنگ میں جائے گا، لیٹرنگ میں جائے گا نا وہ جو پانی وہاں گرے گا، تو اس سے وضو ہمارا کچھ نہیں، وضو آپ کا صحیح ہے. آپ لیٹرنگ کے اندر بھی جا کے وضو بیٹھ کے وہاں کر سکتے ہیں. طہارت کا خیال کیجئے کہ نجس چھیٹ نہ پڑنے پائے یا کہیں آپ کو بقیہ کچھ نہیں، وضو وہاں بھی کیا جا سکتا ہے جیسے آپ مسجد بیٹھ کے وضو کیجئے، کیا فرق ہے؟ باہر بیٹھ کے وضو کیجئے، بیسن پہ وضو کیجئے، کوئی فرق نہیں ہے اس جگہوں پر. لہٰذا وہاں صرف جانے سے، وہاں کرنے سے کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کا وضو صحیح نہیں رہے گا یا وضو آپ کا ٹوٹ جائے گا، نہ کچھ ایسا ہوتا نہیں ہے. خوب بقیہ انشاءاللہ اور وضو کے بارے میں ایک چیز رہ گئی ہے کہ انشاءاللہ آئندہ کلاس میں احکام کے دن میں، البتہ کل نہیں، کل تو ہو جائے گا تفسیر والا، پھر آئندہ جمعے کو انشاءاللہ آتے ہیں تو پھر توضیح دی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے مومنین کی